اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
أنزلناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. وصدق الشهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کی فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، مرحوم مرزا حسن صاحب کی مجلس چہلوم برپا ہونے جا رہی ہے امام باڑہ میرن صاحب میں۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرما رہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید فضل عباس صاحب کے بعد شورا اکرام پڑھیں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ مجلس خطاب فرما ہے۔ ہمارے درمیان میں چند شورا اکرام تشریف فرما ہیں۔ یہ مجلس 11 بجے برپا ہونا تھی، فوراً ہی ایک مجلس اس سے پہلے جو ہوئی ہے مجلس وہ لیٹ ہو گئی، اس کے وجہ سے یہ بھی مجلس تھوڑا تاخیر ہو جائے گی۔ ہمارے درمیان میں چند شورا اکرام تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش ہوں فیضی لکھنوی صاحب سے کہ آئیں، بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ آئیے فضل صاحب۔ بس ایک مطلب 2-3 شعر فرما لیں، ایک درود ارشاد فرما دیں ہم سے۔ مرزا صاحب دیکھیے گا کہ در حسین پہ جو سر جھکانے والے ہیں، در حسین پہ جو سر جھکانے والے ہیں، بروز حشر وہی سر اٹھانے والے ہیں۔ در حسین پہ جو سر جھکانے والے ہیں، بروز حشر وہی سر اٹھانے والے ہیں۔ اس نے مطلب ہے کہ یہ معجزہ علی اصغر دکھانے والے ہیں، یہ معجزہ علی اصغر دکھانے والے ہیں، ہر ایک شہید کے خط کو بڑھانے والے ہیں۔ یہ معجزہ علی اصغر دکھانے والے ہیں، ہر ایک شہید کے خط کو بڑھانے والے ہیں۔ یہ معجزہ علی اصغر دکھانے والے ہیں، ہر ایک شہید کے خط کو بڑھانے والے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ کھڑے ہیں حسن کے بازار آئینے لے کر، کھڑے ہیں حسن کے بازار آئینے لے کر، حسین جون کو یوسف بنانے والے ہیں۔ کھڑے ہیں حسن کے بازار آئینے لے کر، حسین جون کو یوسف بنانے والے ہیں۔ اور ابھی جلوس میں جانا ہے تعزیہ لے کر، ابھی جلوس میں جانا ہے تعزیہ لے کر، ہم آسمان کو سر پر اٹھانے والے ہیں۔ ابھی جلوس میں جانا ہے تعزیہ لے کر، ہم آسمان کو سر پر اٹھانے والے ہیں۔ ابھی جلوس میں جانا ہے تعزیہ لے کر، ہم آسمان کو سر پر اٹھانے والے ہیں۔ اور حسین والوں کے مقتل میں مرتبے دیکھو، حسین والوں کے مقتل میں مرتبے دیکھو، یہ لگ رہا ہے نبی کے گھرانے والے ہیں۔ حسین والوں کے مقتل میں مرتبے دیکھو، یہ لگ رہا ہے نبی کے گھرانے والے ہیں۔ حضرات یہ تھے فیضی لکھنوی صاحب جو بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔
بہت ہی اختصار سے، کیونکہ ابھی 2 شعراء کرام تشریف فرما ہیں، جناب عزادار اعظمی صاحب اور وقار سلطان پوری صاحب بھی اس مجلس میں پیشانی کریں گے۔ جو حضرات میری آواز باہر سن رہے ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ فرش اعلیٰ پر تشریف لے آئیں، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ بھی۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، عزادار بھائی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں، سنا ہے فوج کے سردار آنے والے ہیں۔ اور تیسرا چوتھا مصرع دیکھیے گا وقار بھائی۔ مجید تھی شیر کے آنے سے فوج میں بھگدڑ، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں، نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں۔ درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا سکندر بھائی، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے مصرے میں لکھنوی زبان کا ایک محاورہ پیش کروں گا، دیکھیے گا عزادار بھائی، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ علی بزرگوں کی میراث کو سنبھالے ہیں، وقار بھائی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ علی ہی بگڑا مقدر بنانے والے ہیں۔ اور تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ علی نے چیرا ہے جس دن سے کلائے اجدر، علی کے سارے مخالف زمین والے ہیں، علی بزرگوں کی میراث کو سنبھالے ہیں۔ درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ آخری کلام میں ایک مطلع و چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ رہنما ہم دین کا ان کو کبھی کہتے نہیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں سکندر بھائی، دیکھیے گا وقار بھائی، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ رہنما ہم دین کا ان کو کبھی کہتے نہیں، جو کسی بھی جنگ کے میدان میں ٹکتے نہیں۔ رہنما ہم دین کا ان کو کبھی کہتے نہیں، جو کسی بھی جنگ کے میدان میں ٹکتے نہیں۔ دوسرا بھی مطلب حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا حالات حاضرہ پہ مطلب پیش کر رہا ہوں۔ شک محمد کی نبوت پر اگر کرتے نہیں، شک محمد کی نبوت پر اگر کرتے نہیں، آج دنیا کے مسلمان در بدر پھرتے نہیں، آج دنیا کے مسلمان در بدر پھرتے نہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا وقار بھائی۔ نام پر شبیر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں جو، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں وقار بھائی، دیکھیے عزادار بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں سکندر بھائی۔ نام پر شبیر کے سب کچھ لٹا دیتے
ہیں جو نام پر شبیر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں جو، وہ کبھی بھی درہم و دینار میں بکتے نہیں، وہ کبھی بھی درہم و دینار میں بکتے نہیں۔ نام پر شبیر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں جو، وہ کبھی بھی درہم و دینار میں بکتے نہیں۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، ابو ذر بھائی شعر پیش کر رہا ہوں۔ مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، یہ اس در کا شرف ہے وقار بھائی جو پڑھ لیتے ہیں بس ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، ماتم شبیر پر فتوے اثر کرتے نہیں، ماتم ہمیں جو داد دیتے ہیں وہ شاعر تو دیتے نہیں، وہ عام سامعین داد دیتے ہیں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، مفتیوں بیکار ہو جائیں گی ساری کوششیں، ماتم شبیر پر فتوے اثر کرتے نہیں، کر کے دم نہ دے علی گھر سے نکل جاتے ہیں جب، شعر حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا۔ کر کے دم نہ دے علی گھر سے نکل جاتے ہیں جب، کر کے دم نہ دے علی گھر سے نکل جاتے ہیں جب، ہم علی والے کسی طوفان سے ڈرتے نہیں، ہم علی والے کسی طوفان سے ڈرتے نہیں۔ مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، ابو ذر بھائی مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، مجھ پا اہل بیت گر نظر کرم کرتے نہیں، مجھ پا اہل بیت گر نظر کرم کرتے نہیں۔ مدح خوانی کا سفر مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، مدح خوانی کا سفر مرزا بہت دشوار تھا، مجھ پا اہل بیت گر نظر کرم کرتے نہیں، مجھ پا اہل بیت گر نظر کرم کرتے نہیں۔ مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب عزادار اعظمی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں، کیونکہ یہ مجلس پہلے ہی، کیونکہ جو بھی شاعر آئے گا 4-5 شعر تو پڑھے گا وہ۔ یہاں کی مجلسوں میں وقت ہوتا ہی کب ہے؟ ارے ایک بار
اتنی عقل نہیں ہو تو بیکار ہے یار. ارے آپ پڑھیے بھائی, تان کھینچ رہے ہو یار, اذان کا ٹائم ہے. یہ تو دیکھو 2 آدمی کو پڑھنا ہے, عقل سے سوچا کرو. نخواہ میں نخواہ کو باتیں کرتے ہو یار. ایک قطعہ ملا دیں گے. عشق حیدر اور رضا داری کی خدمت نے اسے مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا. پاک و پاکی عقیدے کا مسافر تھا یہ شخص, اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا. اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا. یہ بھی خطا. خدا کا شکر ہے خوددار ہیں ہمیں لے ادا, کسی کے سامنے دامن نہیں بڑھاتے ہیں. اگر بے کرب بلا نے ہمیں امیر کیا, کفل بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں. کفل بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں. کفل بھی ہو. یا آخری قطعہ, اس کے بعد وقار سلطان پوری صاحب ملاحظہ کیے گا. نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے, وہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے محرم میں جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جاتے ہیں. جو فاقہ کرتے ہیں. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب وقار سلطان پوری صاحب کو دعوت دوں گا کہ آئے مدد. ہاں بھائی آ کے گئے وہاں پر. صلوات علی محمد و آل محمد. اختصار پیش ملحوظ خاطر مال و دولت نہ کچھ مرتبہ چاہیے, مال و دولت نہ کچھ مرتبہ چاہیے, مال و دولت نہ کچھ مرتبہ چاہیے. کربلا کربلا چاہیے, مال و دولت نہ کچھ مرتبہ چاہیے. کربلا 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 چاہیے, مال و دولت نہ کچھ مرتبہ چاہیے. شعر ملاحظہ کریں.
اپنا اپنا مقدر ہے اے شیخ جی، اپنا اپنا مقدر ہے شیخ جی، اپنا اپنا مقدر ہے شیخ جی، حر ہمیں اور تمہیں حرملا چاہیے، اپنا اپنا مقدر ہے شیخ جی، حر ہمیں اور تمہیں حرملا چاہیے، حر ہمیں اور تمہیں حرملا چاہیے۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا، حر ہمیں اور تمہیں حرملا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ شعر بلند فرمائیے گا کہ اب کوئی کھول دے، گزر بھائی شعر دیکھیے گا، اب کوئی کھول دے باوفا کا علم، اب کوئی کھول دے باوفا کا علم، دم گھٹا جا رہا ہے ہوا چاہیے، اب کوئی کھول دے باوفا کا علم، دم گھٹا جا رہا ہے ہوا چاہیے، دم گھٹا جا رہا ہے ہوا چاہیے، دم گھٹا جا رہا ہے ہوا چاہیے۔ شعر دیکھیے کہ اپنے احساس کی تازگی کے لیے، اپنے احساس کی تازگی کے لیے، خود شفا کو بھی خاک شفا چاہیے، خود شفا کو بھی خاک شفا چاہیے۔ اور یہ آخری شعر کہ مقصد شاہدی کی بقا کے لیے، مقصد شاہدی کی بقا کے لیے، کربلا کو بھی ایک فاطمہ چاہیے، کربلا کو بھی ایک فاطمہ چاہیے، اور اپنے دل میں سنورنے کی ہے آرزو، اپنے دل میں سنورنے کی ہے آرزو، جون کے عشق کا آئینہ چاہیے، جون کے عشق کا آئینہ چاہیے، کر لی میں نے زیارت کی نیت وقار، کر لی میں نے زیارت کی نیت وقار، بس امام رضا کی رضا چاہیے، بس امام رضا کی رضا چاہیے۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں قبلہ و خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں زیر منبر اور فضائل و مسائل سرکار سید الشہداء علیہ السلام بیان فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات سرکار۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ جو بھی مومنین باہر تشریف فرمائیں، تمام مرحوم کے متعلقین سے گزارش ہے کہ وہ بھی فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ ظفر بھائی سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔
بر محمد و آل محمد صلوات. آپ حضرات ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن مرزا مرحوم ابن نادر آغائی مرزا اور سیدہ بانو رضوی مرحومہ بنت شہنشاہ حسین رضوی اور سیدہ بانو بنت سید حسن اور اس خانوادے میں جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں سب کو جو ہے ایثار فرما دیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین شافع الکونین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، ایک مومن کے ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ شخصیت غیر معروف نہیں، معروف ہے. شہر کے لوگ انہیں جانتے ہیں، قوم کے نوجوان انہیں جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں. دیکھیے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سماج میں لوگوں کے درمیان ایسے رہو
کہ جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو آنکھیں اشکبار ہوں، جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ یہ مجمع بتلا رہا ہے کہ جس مومن کے سارے ثواب کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ مومن مجلس اعزاء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ کوئی غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، ضرورت مند ہو، اگر ان کے پاس آ جاتا تھا، جیسے کہ مجھے علم ہے، مجھے بتایا گیا کہ کبھی اسے واپس نہیں کرتے تھے، کبھی اسے واپس نہیں کرتے۔ یہی انسانیت کی پہچان۔ دیکھیے، انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے، انسان کا کردار زندہ رہتا ہے، انسان کا کردار زندہ رہتا ہے۔ جب وہ مراحل کا سامنا، ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، تو پھر وہ بندہ یاد آتا ہے کہ کاش وہ بندہ ہوتا تو ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جاتی۔ انسان محسوس کرتا ہے، لیکن بندہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہے، ایسی پرورش کی ہے کہ جو مزاج مرحوم کے اندر تھا وہی بچوں کے اندر بھی ہے، وہی بچوں۔ اور میں بھی گزارش کر رہا ہوں ان کے خانوادے سے، ان کے بچوں سے، کہ ہمیشہ باپ کے نام کو زندہ رکھیے۔ باپ اگر دینی امور میں، عزاداری مدعو میں، کربلا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، تو اب اس کمی کو آپ پوری کیجئے گا۔ اگر وہ نہیں ہیں تو اب آپ کا فرض ہے کہ والد مرحوم فلاں انجمن کو پیسہ دیا کرتے تھے، والد مرحوم فلاں مسجد میں پیسہ دیا کرتے تھے، فلاں مسجد میں افطاری بھیجوایا کرتے تھے۔ اب یہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، باپ سے محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں محبت کا دم بھرنا آسان ہے، مرنے کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا باپ کے قریب ہے۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے، بڑا تلخ ہے، مگر یہ حقیقت یہی ہے کہ زندگی میں دم بھرنا آسان ہے، مگر مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی محبت کرتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر اولاد باپ کے لیے وہ کام انجام دے رہی ہے، مثلا باپ کی قضا نمازیں ہیں، بڑے بیٹے پر واجب ہے، بڑے بیٹا مصروف ہے، ٹھیک ہے، نہیں ادا کر سکتا، تو وہ اجرت پر باپ کی نماز پڑھوائے گا۔ اسلام نے چھوٹ دی ہے، ایسا نہیں ہے یا خود ادا کرو یا ادا کرواؤ۔ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ قضا ہو گئے، کئی روزے جو ہے، اب پتہ ہے کہ والد بیماری کی وجہ سے جو ہے کئی روزے ان کے چھوٹ گئے، اجرت پہ روزے رکھواؤ۔ حج نہیں کیا ہے، یا خود ان کی طرف سے حج کرو یا بھیجو زیارت کرب و بلا کے لیے، اگر نہیں گئے یا خود ان کی طرف سے نیابت میں زیارت کرو یا کسی بندہ مومن کو بھیجو۔ تو عزیزان محترم، یہ سچی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اولاد جو ہے اس زندگی میں باپ کو آنکھ نہیں کرتا ہے، مگر مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے آنکھ ہوتی ہے؟ ایسے آنکھ ہوتی ہے کہ وہ اولاد، جسے باپ نے کبھی زندگی میں کسی بچے کو آنکھ کر دیا، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، وہ کون سی صورت ہے کہ بخشا جائے گا؟ امام معصوم نے فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر اس کے واجبات کو ادا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو معاف کر دے، لیکن وہ بچہ جو باپ کی زندگی میں سب کچھ ادا کر رہا تھا، باپ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، مگر مرنے کے بعد باپ کو ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے ہدیہ نہیں کر رہا ہے، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر باپ کو مرنے کے بعد بھول گئے تو یہ آگ کی منزل میں ہے۔ تو لہٰذا خدا ہمارے قوم کے نوجوان ہیں، سب کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ دائم و قائم رکھے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، موت کے حوالے سے مختصر سی تقریر ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نفس ہے کیا؟
یہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ نفس ہے کیا؟ دیکھیں نفس کی ایک قسم نہیں ہے، 2 قسم نہیں ہے، 3 قسمیں، 7 قسمیں ہیں نفس کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 7 قسمیں آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 7 ہوتے ہیں. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ. کتنے نفس ہوئے؟ 7. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ. یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان اگر نفس امارہ کے چنگل اور پھندے سے بچ جاتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے مقام پر آ جاتا ہے. اور اسی نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں. مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. لوامہ کسے کہتے ہیں؟ لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو نفس جو ہے انسان کو مسلسل ملامت کرتا ہے. اسی لیے اس کا نام نفس لوامہ پڑا. لوامہ یعنی ملامت کرنے والا. انسان سے کوئی گناہ ہو گیا فوراً نفس نے جو اسے جھجھوڑا، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس نفس کی قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی. اور جب نفس لوامہ کے مقام پر انسان آتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے. اور نفس لوامہ کے بعد منزل آتی ہے نفس ملہمہ کی. جو نفس لوامہ کے مقام پہ جب انسان فائز ہوا تو دل میں نور پیدا ہوا. وہی نور جو ہے اس انسان کے اندر تقوی میں اضافہ کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف اسے لے کے جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے، نفس مطمئنہ کی منزل پہ. کسے کہتے ہیں؟ کہا نفس مطمئنہ کی منزل پہ وہ آتا ہے جس کے ذہن میں گناہ کا تصور نہ پایا جائے، جس کے ذہن میں گناہ کا تصور نہ پایا جائے. اس منزل پر سوائے انبیاء اور معصومین کے کوئی نہیں آ سکتا، سوائے انبیاء اور معصومین کے. اسی لیے قرآن مجید میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی جانب. تو اللہ نفس مطمئنہ کو خطاب کر رہا ہے. تو جب انسان نفس مطمئنہ کی منزل پہ آ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اور نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ، اسی نفس مطمئنہ کی صفتیں ہیں، اس کے درجات ہیں. تو عزیزان محترم، موت ہر کسی کو آنی ہے، موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. مگر موت ہے کیا؟ حقیقت میں کسے کہتے ہیں موت؟ تو ارشاد ہوا روایت میں کہ الموت حق، موت حق ہے، موت حق ہے. تو پھر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ تب آئیے پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ حق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھئی موت حق ہے. اب پیغمبر اسلام سے ہم نے کہا یا نبی اللہ موت حق ہے تو حق کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا پیغمبر نے فرمایا کہ الحق ما علی و علی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. دیکھیے یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے 2 پہلو ہیں، 2 حصے. پہلا حصہ کہلاتا ہے قول پیغمبر، دوسرا حصہ کہلاتا ہے دعائے پیغمبر. الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، یہ ہے قول پیغمبر. اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر چلا جدھر جدھر علی چلے. یہ ہے دعائے پیغمبر. یہ ہے یہ ہے دعائے پیغمبر.
اب یہ ہے دعائے پیغمبر. دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب دعا مانگتے ہیں, پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا, پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا, پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا. چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو, چاہے پاکستان کا رہنے والا مسلمان ہو, چاہے ایران کا رہنے والا مسلمان ہو, چاہے افغانستان کا رہنے والا مسلمان ہو, دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں, سارے مسلمان دعا مانگتے ہیں پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا, پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا, پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا. تو امتی وہ ہے جو حق کے پیچھے چلے, حق وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ امتی میں اور حق میں کیا فرق ہے؟ امتی اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے, حق اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے چلے. الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. دیکھیے جب آپ تلقین پڑھیے گا یا مولوی قبر کے پاس جب بیٹھ کے تلقین پڑھتا ہے, آپ غور سے سنیے گا, تب آپ کو حق کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. بھئی تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الموت ان الموت حق والصراط حق والمیزان حق وتطائر الکتب حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق. موت حق ہے, صراط حق ہے, میزان حق ہے, نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے. میزان حق, صراط حق, موت حق اور نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث بھول گئے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق. جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تلقین کے جملے اور پیغمبر اسلام کی حدیث کو سامنے رکھیے. بھئی تلقین کے جملے ہیں ان الموت حق والصراط حق والمیزان حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق. موت حق, صراط حق, میزان حق, نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق. بھئی پیغمبر اسلام نے فرمایا جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. ان الموت حق, موت حق ہے. اگر موت حق ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا موت کے وقت علی کا آنا حق ہے. ان الموت حق, ان الموت حق, موت حق ہے. اگر موت حق ہے تو موت کے وقت علی کا آنا حق ہے. والصراط حق, صراط حق ہے. اگر صراط حق ہے پلے صراط پر علی کا ہونا حق ہے. والمیزان حق, میزان حق ہے. اگر میزان حق ہے میزان پر علی کا کھڑا ہونا حق ہے. والسؤال منکر ونکیر فی القبر حق, نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے. اگر نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے تو پھر قبر میں علی کا آنا بھی حق ہے. اگر میزان حق ہے, میزان پر علی کا ہونا حق ہے. صراط حق ہے, صراط پر علی کا ہونا حق ہے. موت حق ہے, موت کے وقت علی کا آنا حق ہے. وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق, نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے. اگر نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے تو پھر قبر میں علی کا آنا بھی حق ہے. عزیزان محترم, آج کے دور کا ملا داڑھی پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتا ہے اما علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ قبر میں تو تختے ہوتے ہیں, قبر میں 9 من مٹی ہوتی ہے. میں نے کہا عقل کے اندھو, ارے میں نے کہا عقل کے اندھو, ارے ذرا غور تو کرتے. جب علی کی آمد کو کعبہ کی دیوار نہ روک سکی تو یہ قبر کے تختے کیا روک پائیں گے؟ میں نے کہا علی کی آمد کو جب کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو یہ قبر کے تختے کیا علی کو روک پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی وہ موت کے حوالے سے پڑھی ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن کہہ رہا ہے سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. انسان زندگی کی تمنا کرتا ہے, ہم زیادہ سے زیادہ دنیا میں زندہ رہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نہیں, زندگی کی تمنا نہ کرو, موت کی تمنا کرو. کیوں موت کی تمنا کریں؟ آواز قدرت آئی, جب تم موت کی تمنا کرو گے تو جھوٹ نہیں بولو گے, غیبت نہیں کرو گے, برائی نہیں کرو گے, حلال کام انجام دو گے, حرام کاموں سے بچو گے, کسی کا مال غصب نہیں کرو گے, کسی پر بیجا ظلم نہیں کرو گے, کیونکہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ موت سامنے کھڑی ہوگی. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ موت کی تمنا کرو. عزیزان محترم, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ.
دیکھیے قرآن کہتا ہے موت کی تمنا پر، موت کی۔ ہم اور آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا خطرات کی دنیا ہے۔ میں نے خطرات کی دنیا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ زندگی کو موت کا خطرہ، جوانی کو بڑھاپے کے خطرہ، جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ۔ اچھا، جو انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کسی نہ کسی خطرات سے دوچار ہے۔ تو آئیے دنیا میں جو فسادات ہیں، یہ جو خطرے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ آئے دن کہیں نہ کہیں سے مطلب نیوز آئی جاتی ہے، اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ کیا عالم ہے، کہیں بمباری ہو رہی ہے، کہیں کشمکش ہے، کوئی طاق میں لگا ہوا ہے، آپ ہمیں آنکھ دکھا رہے ہو۔ یعنی آج کے دور کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہر ملک خوف زدہ ہے کہ نہ جانے کون کب کس پر بم مار دے، کچھ پتہ نہیں۔ یہی صورتحال ہے نا آج کے دور کی جو ہے۔ آخر یہ فسادات آئے کہاں سے؟ تو یہ ٹکراؤ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ یہ جو فسادات کی جڑ ہے یہ ایک ٹکراؤ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ کہا مولانا ٹکراؤ کیسا ہے؟ میں نے کہا ٹکراؤ ایسا ہے کہ بندہ اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے، مالک اولاد دے دے، مالک نوکری دے دے، مالک بنگلہ دے دے، مالک کار دے دے، مالک شہرت دے دے، مالک عزت دے دے، مالک اچھی بیوی دے دے، مالک اولاد دے دے، یعنی جو مجھے چاہیے وہ سب دے دے، جو مجھے چاہیے وہ سب دے دے۔ ٹھیک، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی مرضی پہ چلیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اعزا و اقارب کا خیال رکھو، بہنوں کا خیال رکھو، بھائیوں کا خیال رکھو، دور دراز جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کا خیال رکھو، سماج اور معاشرے کا خیال رکھو، عزاداری کا خیال رکھو۔ تو قوم یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی مشیت پہ چلیں، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے۔ دیکھیں یہی بندہ ہے، دعا مانگتا ہے نا مالک اولاد دے دے، رات کی تاریکی میں بندہ دعا مانگتا ہے، الہی بابوں کا مفتوح للطالبین، پروردگار شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے مالدار آدمی ہیں، سب سو گئے، ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ مانگتا ہے نا دعا، رات کی تاریکی میں بندہ مانگتا ہے، پروردگار سارے شہر کے لوگ سو رہے ہیں، ایک صرف تیرا دروازہ جو کھلا ہوا ہے۔ اچھا، شہر میں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دھنوان لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سخی لوگ، ہم نے تو اس عمر میں دیکھا ہے شہر میں جس کے سخاوت کا چرچا ہو، اگر ضرورت ہو کسی کی 2 بجے رات کو، آپ اس سخی کے دروازے پہ جائیے، دق الباب کیجیے، دروازہ کھولے گا۔ آپ نے کہا کہ بھائی صاحب بہت پریشان ہیں، ذرا ہماری مدد کر دیجیے۔ کیا ہوا؟ بچے کی طبیعت خراب ہے، اچانک ہاسپٹل لے کے جانا ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ 10,000 روپیہ۔ بولے رکیے، فوراً 10,000 روپیہ لا کے دے دیا۔ ٹھیک، 1 ہفتے کے بعد پھر اسی سخی کے دروازے پہ پہنچے، 1 بجے رات کو دروازہ پیٹا۔ اب وہ باہر نکلا تو پہلی مرتبہ جب وہ نکلا تھا جو صورت اس کی تھی، مگر دوسرے دفعے میں تھوڑا سا چہرہ اترا ہوا ہے۔ ہاں جی بولیے کیا بات ہے؟ ارے صاحب بچے کو بچا لیجئے، اگر ہاسپٹل نہیں جائے گا تو دم توڑ دے گا، کتنے پیسے چاہیے؟ 20,000 روپئے۔ ہاں لیجئے۔ پھر چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد پھر پہنچا دروازے پہ، جیسے ہی دروازہ پیٹا 2 بجے رات کو، وہ سخی شہر کا مشہور انسان جس کی سخاوت کا چرچا ہے پورے شہر میں، جب یہ بندہ محتاج و غریب پہنچا اپنے بچے کو لیے ہوئے، کہا صاحب بچے کو بچا لیجئے۔ دروازہ کھولا 2 بجے رات کو تو غصے کے عالم میں کہا تمہیں میرا ہی دروازہ نظر آتا ہے پورے شہر میں؟ دیکھ نہیں رہے ہو کتنے بج رہے ہیں؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، آرام کا وقت ہے، اور چلے آئے میرے دروازے پر۔ تو شہر کا جو سخی انسان ہے اگر اس سے بار بار مانگو تو وہ چڑھ جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو شہر کا سب سے امیر انسان ہو، سب سے سخی انسان ہو، یہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر بار بار مانگو تو چڑھ جائے، یعنی یہ ہم ہیں کہ اگر ہم سے بار بار مانگا جائے تو ہم چڑھ جائیں۔ ایک وہ خدا ہے کہ جس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو وہ چڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ اور چلیے باتیں میرے محترم سننے والوں تک جو ہے، تو دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو انسان اللہ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی مشیت پہ چلیں۔ مجھے نہیں پتا
کہ اللہ کو اس کی مشیت کے، اس کی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے، مجھے نہیں پتا، مگر ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ بندوں کو اپنی مرضی کا اللہ مل گیا. جس بندے نے جب اس سے مانگا اس نے عطا کر دیا. تو کیا اللہ کو اپنی مشیت کے بندے ملے؟ بھائی اگر نہیں ملے ہوتے تو سورہ دہر میں کیوں کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ؟ آل محمد کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. بھائی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو جو ہے اس مرحلے سے تھوڑا سا آگے جاؤ. میں گھڑی پہ بھی میری نظر ہے اور میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں تقریر. اے آل محمد، اللہ جو چاہتا ہے وہی آل محمد چاہتے ہیں. دیکھیے کبھی کبھی فضائل کے بعد جو ہے مرحلے وہ آتے ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ بات کو کہاں سے آگے بڑھایا جائے. میں آپ کو کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، مگر اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. اس آیت کو، اس آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. آل محمد وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، اللہ وہی چاہتا ہے جو آل محمد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو آل محمد چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. ٹھیک، دیکھو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک، فطرت چلا تھا مبارکباد دینے کے لیے، آپ کو تو پتہ ہے نا واقعہ یہ، اور وہاں سے گزرا، یعنی جبریل چلا مبارکباد دینے کے لیے. تو جبریل جو چلا ہے تو ادھر سے گزرا، ایک جزیرہ تھا جہاں فطرس پڑا ہوا تھا، بالوں پر اس کے نوچ لیے گئے ہوئے ہیں. کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور اکرم کے ہاں نواسا دنیا میں آیا ہے، مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. کہا ہمیں بھی لے کے چلو. تو جبریل نے کیا جواب دیا؟ فطرس اگر لے کے جانا نہیں ہوتا تو ہم ادھر سے گزرتے کیوں؟ یعنی جبریل بھی ایک بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ فطرس اگر بخشا جائے گا تو حسین کے وسیلے سے بخشا جائے گا. مطلب جبریل جب چلا تھا مبارکباد دینے کے لیے تو ڈائریکٹ آ جانا چاہیے تھا مرسل اعظم کے گھر میں. جب اللہ سے اجازت لی تھی کہ میں جا رہا ہوں تو ڈائریکٹ آ جانا چاہیے تھا. اس جزیرے کے قریب سے کیوں گزرا؟ تو جبریل بھی ایک بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ بخشا جائے گا تو اسی در سے بخشا جائے گا. لے کے آیا جبریل کہ یا نبی اللہ فطرس ہے. پیغمبر نے کہا جی جانتا ہوں. کہ یا نبی اللہ بالوں پر اس کے نوچ. کہا اچھا. کہ یا نبی اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں مجھے کہ اللہ جو ہے اسے معاف کرے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ گئی، اسے بھی سنتے جائیے. قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ وما کان اللہ لا یعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب جب تک تم امت کے درمیان میں ہو تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت کے قرآن کی. اے حبیب جب تک تم امت کے درمیان میں ہوگے ہم تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. آیت ہے نا قرآن کی. یہ بتلائیے قرآن تو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم امت کے درمیان میں ہوگے ہم تمہاری امت پہ قطعاً عذاب نازل نہیں کریں گے. آپ کو غدیر یاد آئی؟ کیا غدیر کے مقام پر پیغمبر اسلام نہیں تھے صحابہ کے درمیان؟ کوئی اس آیت کو کہاں لے کے جائیں ہم؟ آیت کہہ رہی ہے جب تک تم امت کے درمیان میں ہو ہم تمہاری امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے. مگر عذاب آیا غدیر کے میدان میں. حارث ابن نعمان فہرست نے یہی کہا تھا نا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، علی کو آپ نے اپنی مرضی سے حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ پوچھنے والا مسلمان ہے، اللہ کو خدا مان رہا ہے، محمد کو رسول مان رہا ہے، علی کو امام ماننے کے لیے راضی نہیں. تو غدیر کے واقعے میں کیا ہوا؟ غدیر کے واقعے میں یہ ہوا کہ امام ناراض، اللہ راضی، رسول راضی. امام ناراض، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا. اب میں روک رہا ہوں اسی جگہ پر اور پھر میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں فطرس کے واقعے کی طرف. بھائی فطرس کو لا کے جبریل نے سامنے کھڑا کیا پیغمبر اسلام کے. کہا یا نبی اللہ فطرس ہے، بالوں پر نوچ لیے گئے ہیں.
آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دعا کر دیں ادھر لب ہلیں گے بالوں پر عطا ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فطرس ایک گہوارے میں جو بچہ لیٹا ہے نا، جاؤ اپنے شانے کو بچے کے گہوارے سے مس کر لو، بچے سے نہیں، بچے کے گہوارے سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فطرس جس جھولے میں حسین ہے، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اپنے شانوں کو مس کر لو، تمہیں اللہ بالوں پر عطا کر دے گا۔ عزیزان محترم، جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، جو جھولا چند گھنٹوں کے لیے ایک معصوم کو اپنی گود میں لے لے وہ صاحب فضیلت ہو جائے۔ اب سوچئے 12 برس تک ابو طالب محمد کو اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ باد۔ بالوں کا جاؤ، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر لو۔ اچھا بالوں پر عطا ہوئے نا بالوں پر۔ اب غدیر کے واقعے کو فطرس کے واقعے سے ملائیے، اس کے بعد ربط مسائل۔ غدیر کے واقعے کو فطرس کے واقعے سے ملائیے، بھئی غدیر میں کیا ہوا اور یہ فطرس کے واقعے میں کیا ہوا۔ غدیر میں اللہ راضی، رسول راضی، امام ناراض۔ بھائی حارث ابن نعمان فہری کہہ رہا ہے نا، یا رسول اللہ، علی کو آپ نے اپنی مرضی سے حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ پوچھنے والا مسلمان ہے، اللہ کو خدا مان رہا ہے، محمد کو رسول مان رہا ہے، مولا علی کو امام ماننے کے لیے، حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو غدیر کے واقعے میں کیا ہوا؟ غدیر کے واقعے میں یہ ہوا کہ اللہ راضی، رسول راضی، امام ناراض، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا۔ فطرس کے واقعے میں کیا ہوا؟ فطرس کے واقعے میں اللہ ناراض تھا، امام راضی تھا، فیصلہ امامت پر ہوا۔ فطرس کے واقعے میں اللہ ناراض، امام راضی، فیصلہ کس پہ ہوا ہے؟ امامت پر فیصلہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا قدرت نے، اے آل محمد، آخرت تو بہت دور کی بات ہے، جو دنیا میں تم چاہو گے وہ ہم کریں گے۔ یہی آل محمد ہے۔ جب دین پر وقت پڑا ہے تو آل محمد نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حسین نے ماں کی لہد چھوڑی، حسین نے نانا کے مزار چھوڑی، حسین نے بھائی حسن کی قبر چھوڑی۔ وہ حسین جو مدینے کی گلیوں میں کبھی نانا کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، جب مدینہ حسین چھوڑ رہے تھے، میرے روایت کے جملے پیچھے مڑ مڑ کر حسین دیکھ رہے تھے۔ یہی میرے نانا کا شہر ہے، اسی گلیوں میں نانا کی انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا۔ دیکھیے مدینے کا راوی ہے، مدینے کا راوی وہ یہ کہتا ہے کہ شب 28 جب آئی تو حسین بیت الشرف میں تھے، عبادت الہی میں مصروف تھے۔ نصف شب جب آئی ہے، مدینے کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نصف شب کو حسین کے بیت الشرف کا دروازہ کھلا، اندھیری رات تھی، مدینے کی گلیوں میں اندھیرا تھا۔ مدینے کا راوی کہتا ہے کہ حسین بیت الشرف سے برآمد ہوئے اور مدینے کے گلی میں جا رہے تھے۔ راوی کہتا ہے میں تھوڑا پیچھے پیچھے امام حسین کے چل رہا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ زہرا کا لال کہاں جا رہا ہے اس رات کی تاریکی میں۔ راوی ہے مدینے کا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مولا حسین آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، زمین پر نگاہ ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ نبی کا نواسا اپنے نانا کی قبر پہ آیا اور دونوں ہاتھ اپنے نانا کی قبر پہ رکھ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر آپ کے نواسے کا سلام۔ نانا آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے ستایا جا رہا ہے۔ اے نانا ہم نے بچپنے میں وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری شریعت کو بچائیں گے، تمہارے دین کو بچائیں گے۔ اے نانا وہ وقت آ گیا ہے کہ اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا،
قبر رسول ہلنے لگی، آواز آئی میرے لال حسین ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا، مگر بیٹا ایسا کرو جلدی سے ماں کے لحد پہ جاؤ۔ کہا نانا کیوں؟ کہا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، ارے 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، میرا گھر لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، میرا گھر چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین، ارے کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں۔ جزاک اللہ آزاداران مدینہ میں کربلا، اللہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ زہرا میں جگہ عنایت فرمائے، جنت البقیع میں آئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد نظر آئی، عزاداروں ماں کی لحد پر حسین ایسے پہنچے جیسے ایک چھوٹا بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے تو دوڑتے ہوئے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے۔ قبر زہرا پر حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، رو کے کہنے لگے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ قبر زہرا ہلنے لگی، آواز آئی میرے لال، اے بیٹا حسین میرا عباس کہاں ہے؟ عزاداروں عباس تھوڑے فاصلے پہ کھڑے تھے، حسین نے عباس کو آواز دی، کہا عباس تمہیں اماں زہرا بلا رہی ہے۔ عزاداروں عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، قبر زہرا پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال عباس، حسین رسول کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے میری بیٹی زینب کا پردہ تو سلامت رہے گا، میرے حسین پہ کوئی آنچ تو نہیں آئے گی۔ عباس نے کہا شہزادی جب تک میرے بازو سلامت ہے کوئی خیمے زینب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، مدینہ اجڑ گیا، قافلہ چلا گیا، 2 محرم کو کربلا قافلہ پہنچا، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ ہاں عزاداروں جب شب عاشور نمودار ہوئی، آخری جملے مصائب کی سن لو عزاداروں، جب شب عاشور نمودار ہوئی، عزاداروں خیمے سے جناب سکینہ آئیں اور اس کے بعد حسین کے دامن سے لپٹ گئی۔ جناب مولا حسین نے جناب سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہو میری لال؟ کہا بابا، کہا بیٹا بولو، کہا بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر یہ بستی بسا لیں؟ کہا بیٹا سکینہ تم کیوں ایسا کہتی ہو؟ کہا بابا جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے کو چھوڑ کر ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ کہا بیٹا ایسا کیوں بولتی ہو؟ کہا بابا اے بابا جب رات کو سونے کا وقت آتا ہے اور جب میں خیمے میں سونا چاہتی ہوں تو ہمارے خیمے کے پیچھے کوئی بی بی بیٹھ کر روتی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا اس بی بی کو رونے دے۔ کہا بابا اس کے رونے پہ تعجب نہیں ہوتا، اے بابا وہ آپ کا نام لے کر روتی ہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ کہا اے میری لال سکینہ تم نے پہچانا نہیں وہ بی بی کون ہے؟ کہا بابا نہیں۔ کہا ارے میری لال وہ تمہاری دادی زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا دادی نے لہد چھوڑی، ہمارے ساتھ ساتھ کربلا تک آئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ان آنسوؤں کو رومال سیدہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی مومنین فرش عزا پر تشریف فرما ہیں سب کی بھی دلی حاجتوں کو پوری فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ جس مرحوم اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں سب کو غریق رحمت فرما، عذاب قبر و فشار قبر سے نجات عطا فرما، جوارہ میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔
اور ان کی اولاد کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما۔ بارگاہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسلامی جمہوریہ ایران کو سپر پاور طاقت بنا، امریکہ، اسرائیل اور سعودی حکمرانوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ بارگاہ تو یہ واسطہ ہے بی بی جناب حضرت سیدہ ثانیہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی ردائے مبارکہ کا، تو یہ واسطہ ہے بی بی جناب حضرت سیدہ سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیمی کا، ہمارے آخری امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مبارک میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن مرزا مرحوم ابن نادر آغائی مرزا کو اور سعیدہ بانو رضوی مرحومہ بنت شہنشاہ حسین رضوی کو اور سیدہ بانو بنت سید حسن اور جتنے بھی مرحومین مرحومات اس خاندان میں ہیں سب کو جو ہے جتنے پاک چاہدہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو ایثار فرما۔ اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جانے والے تیرے بن گھر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، گھر وہی گھر ہے مگر باد ازاں گھر کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں پر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر لے گیا کون میرے گھر سے اٹھا کر میرا گھر تو صحرا کے برابر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر مسکراتی ہوئی خوشبو کا کہاں ہے حجرا، ہم سے گہوارۂ اصغر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا
خطبہ عابد و زینب کی نشانی چپ ہے، ذکر سرور تیرا منبر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا، ڈھل گیا ماہ ازاں رخصت ماتم ہے نظر، ڈھل گیا ماہ ازاں رخصت ماتم ہے نظر، شہر کے ماتھے پا جھومر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا۔ حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، رہا نہیں میرا لشکر میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، چھپائے جذبۂ نصرت پڑے ہو مقتل میں، اٹھو اٹھو اے حور دلاور میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، حبیب ابن مظاہر زہیر خین اٹھو، حبیب ابن مظاہر زہیر خین اٹھو، مدد کرو میری اٹھ کر میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، مدد کے واسطے قاسم چچا کی آ جاؤ، مدد کے واسطے قاسم چچا کی آ جاؤ، سمجھ رہے ہیں ستم گر میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں، اجل کی نیند میں زینب کے لال ہیں دونوں، اجل کی نیند میں زینب کے لال ہیں دونوں، انہیں بتا دو جگا کر میں اب اکیلا ہوں، حسین کہتے تھے رو
اٹھا کے ہاتھوں پر جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے ہاتھوں پر پکار دشت میں سرور میں اب اکیلا ہوں حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں عجیب یاس سے مقتل میں کہہ رہے تھے حسین عجیب یاد سے مقتل میں کہہ رہے تھے حسین اٹھو احسانی حیدر میں اب اکیلا ہوں حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں کہا حسین نے یاور یہ شمر سے رن میں حسین نے یاور یہ شمر سے رنگ میں اٹھو احسانی حیدر میں اب اکیلا ہوں حسین کہتے تھے رو کر میں اب اکیلا ہوں یا حسین 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 اللہ اعلان کر دیجیے جس میں شرکت ہے وہ